الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى جميع مصنفات الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أن قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. سمعت مسلما يقول: فهذه رواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي ووكيع وغندور عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح. حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح وقتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالی شروعات کری تھی امثلہ کی، جس میں کہ ان نے غلط جو اسانید اور متون میں ہے اس کی وضاحت کرنی شروع کی تھی، اور یہ ان کے اسی مقدمے کے تحت ہے کہ جس میں نفر من الحفاظ حدیث روایت کریں اور مجتمعون ہو علی روایتی فی الاسناد والمتن، اور پھر لا یختلفون فیہ فی معنی، اور اس کے بعد آخر آئے ان کے سوا اور وہ حدیث روایت کرے اور یا تو اسناد یا متن یا معنی کسی بھی طرح اس میں تبدیلی لے آئے. اور اس میں ایک کلمہ ہے جو بماء الذھب لکھنے کے لائق ہے، وہ کلمہ کی انہوں نے کہا وَإِن كَانَ حَافِظًا، اور پھر کہا عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ رَأَيْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بالحدیث یحکمون فی الحدیث. اور مثال دی شعبہ کی، سفیان بن عیینہ کی، یحییٰ بن سعید کی، عبد الرحمن بن مہدی اور باقی ائمہ کی. تو اس میں پہلی مثال جو ہے گزر چکی تھی، اور سلمہ بن کہیل اور حجر بن انبس وائل رضی اللہ عنہ ان سے ہم نے دیکھا تھا. دوسری مثال ان نے شروع کی، حدثنا احمد بن یونس جو ہے یہ ثقہ حافظ ہیں. فرمایا حدثنا زہیر، یہ زہیر بن معاویہ ہے الکوفی، یہ بھی ثقہ ثبت ہے، اللہ جو ان کی سماع ہے ابی اسحاق سے وہ آخر عمر میں ہے، بس وہ یہ ایک بات یاد رکھیں. پھر کہا حدثنا ابو اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ سبی ہے، عمر بن عبداللہ ان کا نام تھا الحمدانی. ان کو امام احمد، ابن معین، نسائی، ابو حاتم سب نے ثقہ کہا ہے. یہ کہتے ہیں قال سالت الاسود بن یزید اما حدثت عائشۃ رضی اللہ عنہا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں اسود بن یزید بن قیس النخعی ہے رحمہ اللہ تعالی، مخضرم تھے، ثقہ مکثر فقیہ. تو آپ دیکھ لیں رجال سارے، اسناد کو دیکھ لیں. اگر آپ کو تعامل امام مسلم کا ایک مثال میں بھی سمجھ آ جائے، آپ کے لیے یہ باب جو ہے علم علل کا آسان ہو جائے گا. ایک مثال اگر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، اور یہ انفس امثلہ میں سے ہے، چھوٹی ہے اور بہت ہی پچھلی مثال جو تھی اس میں بہت ساری باتیں تھی، پچھلی مثال میں بہت باتیں تھی، یہ بالکل آسان مثال ہے. اور یہ اتنی وضاحت سے امام مسلم نے سامنے لائی ہے کہ اگر آپ کو یہ بس ایک مثال بھی سمجھ آئے اچھے سے، آپ پہ یہ باب جو ہے سہل اور آسان ہو جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو روایت کیا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اسود بن یزید سے انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کے بارے میں. قالت کان ینام اول اللیل و یحیی آخرہ، کہ وہ کیا کرتے تھے،
پہلی رات کے حصے میں سو گئے، اخیر کے حصے میں جاگ گئے. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ قَضَىٰ حَاجَتَهُ، اور اگر حاجت الى اہلی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو وہ قضا ہوتی تھی. وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً حَتَّى يَنَامَ، بس یہ حصہ ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے. اور وہ نہیں چھوتے تھے پانی کو حتیٰ کہ وہ سو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ینام پہ کیا اعراب پڑھیں گے آپ؟ کیوں؟ حتیٰ اس پہ خود لگا رہا ہے نصبی، بہت اچھا ہے. تو کہا اب امام مسلم نے سمیت مسلمن یقول، یعنی یہ راوی فرما رہے ہیں فہذہ روایت ابی اسحاق خاطئہ. سیدھے آپ دیکھیے اسناد کو، آپ نے دیکھ لیا ثقات ہے، عموم آپ نے دیکھ لیا اسناد ظاہر پہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب فرما رہے ہیں امام مسلم یہ روایت جو ہے ابی اسحاق سے خطا والی روایت ہے، ابو اسحاق السبی سے. وذالک ان النخعی، اب کیوں خطا ہے وہی میں نے آپ کو یاد دلایا، نفر من الحفاظ. خطا کیوں ہے؟ وذالک ان النخعی و عبد الرحمن ابن اسود جاء بخلاف ما روا ابو اسحاق، کیونکہ نخعی رحمہ اللہ تعالی اور عبد الرحمن بن اسود جو روایت کر رہے ہیں وہ ابو اسحاق کے مخالف کر رہے ہیں، اور صحیحین میں بھی یہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے وہ کیا فرمایا، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابن الیہ و وکی و گندر، یہ تو سارے حفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان شعبہ ائمہ میں سے ہے. ان الحکم، یہ حکم بن عتیبہ ہے، کوفی ثقہ ثبت لیکن ربما دلس بعض احیان. ان ابراہیم بن سوید النخعی ثقہ یہ بھی. ان الاسود ان عائشہ، آ گیا نا یہ. ان الاسود ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یاکل او ینام توضع وضوءه للصلاۃ، لکھا ہے. یہاں پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حالت میں ہوتے اور ارادہ کرتے کچھ کھانے کا، تناول فرمانے کا یا آرام فرمانے کا، تو وضو کرتے تھے للصلاۃ. انہوں نے کیا کہا؟ وہ پانی کو چھوتے نہیں تھے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد فرمایا حدثنا ابن نمیر، ابن نمیر ثقہ ہے، حافظ بھی ان کو کہا. حدثنا ابی حدثنا حجاج ان عبد الرحمن ابن اسود ان ابی ان عائشہ. اس اسناد کو ہلکا دیکھ لیں، اگر آپ دیکھیں گے ابن نمیر جو ہے وہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ہے، تو اس کے بعد کے بار نکات وغیرہ میں سے ہے، اور ان کے والد صاحب جو ہے عبداللہ بن نمیر وہ بھی ثقہ ثبت ہے. حجاج ابن ارطا ہے. ان سے احتجاج تو عمومی نہیں لیا جاتا، اللہ کی احادیث لکھی جاتی ہے اور اگر شاہد ملے تو تقویت مل جاتی ہے. اس کے بعد والے روات تو آپ جانتی ہیں، معروفین ہیں. ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم یتوضع وضوءه للصلاۃ ثم ینام حتی یصبح. پھر سے کیا کہا کہ وہ وضو فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا حدثنا یحییٰ بن یحییٰ وابن رعم وقتیبہ عن اللیث عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر سے اس اسناد کو دیکھ لیں. یہ محمد بن رمح رحمہ اللہ تعالی ثقہ ثبت. قتیبہ ابن سعید یہ تو معلوم ہی آپ کو ثقہ ثبت، اور قتیبہ تو کتب الستہ میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے، بس یہی قتیبہ ہیں رحمہ اللہ تعالی. ان پہ بات بھی آئی ہے. لیث ابن سعد ہے. باقی دیکھیں روات سارے کیسے ہیں. اور ابن شہاب ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. مسلم کے اندر روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنب توضع وضوءه للصلاۃ قبل ان ینام. پھر سے ہی ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے ابو اسحاق ایک طرح روایت کر رہے ہیں، اس کے بعد اسود سے ہم نے ابراہیم کی روایت دیکھی ہے کہ نہیں، پھر ہم نے عبد الرحمن بن اسود عن ابی روایت دیکھی، اور پھر ہم نے لیث عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن عائشہ روایت دیکھی رضی اللہ عنہا. یہ ساری روایت اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے. اب یہ جہہ فقہیہ پہ نہیں جانا، اب آپ
جی حدیثیہ دیکھیے ابو اسحاق نے وہ بھی علل کی جہا ابو اسحاق السبی نے جب روایت کیا انہوں نے کہا کہ لم یمس مان حتی ینام، تو ان نے کہا کہ ابو اسحاق نے غلطی کر دی. بالکل یہی بات امام ترمذی نے لائی ہے جامعہ کے اندر. فرمایا بابن فی الجنوب ینام قبل ان یغتسل. حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنوب ولا یمس ماء. یہی ہے ابو اسحاق والی روایت لائی لیکن اعمش کے رستے. اس کے بعد کیا فرمایا حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی اسحاق نحوہ. اب یہ انہیں وکیع عن سفیان لائی ہے. وہذا قول سعید ابن مسیب وغیرہ وقد روا غیر واحد عن الاسود. یہی امام مسلم کہہ رہے ہیں نا. وقد روا غیر واحد عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یتوضع قبل ان ینام. کان یتوضع قبل ان ینام. دونوں چیزیں لے آئے، پہلے وہ اور دوسرا یہ. اس کے بعد کیا کہا وہذا اصح من حدیث ابی اسحاق عن الاسود. کہا یہ اصح ہے ابی اسحاق کی روایت سے. وقد روا عن ابی اسحاق حاضر حدیث شعبہ و ثوری و غیر واحد. لیکن ابو اسحاق سے کس نے روایت کی؟ شعبہ نے، ثوری نے، اور ان سے بغیر باقیوں نے. وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِّنْ أَبِي اسحاق. اور وہ جانتے تھے کہ یہ ابی اسحاق سے غلطی ہوئی ہے. بات سمجھ آئی؟ ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے بھی بالکل وہی بات بتائی. اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو روایت باقی حفاظ نے کی ہے اس کی وجہ سے روایت صحیح ہے. انہوں نے بتا دیا ساتھ کہ نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ روایت ان سے غلط ہے. اب معاملہ ہو گیا کہ بیہقی رحمہ اللہ تعالی، اس کے بعد ابن حزم رحمہ اللہ، باقی ان نے تصحیح کر دی. اب اس کا اشارہ تھوڑا اس پہ دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے بھی کیا تھا کہ دونوں احادیث میں کوئی باس نہیں، اور اس کو جمع کرنے کے مختلف فقہی طریقے بتائے تھے. اور وہ فقہا کا مذہب بھی ہے، وہ شارح نے بھی لکھا ہے. اور اس کے بعد معاصرون وغیرہ بھی آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل یہ ان میں جو ہے جمع بین الاقوال کریں آپ، تو ادلہ میں جمع کریں اور چلیں آپ. یہ اسانید دونوں قویہ ہیں، ان میں کوئی باس نہیں. کیونکہ اس کو عمومی فقہا نے کہا کہ مستحب ہے وضو کا کرنا اس سے پہلے کہ آپ سوئے اور حالت جنوب میں ہو. لیکن وہ تصحیح صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں امام ترمذی، آپ دیکھیں امام مسلم، اور آپ باقی ائمہ دیکھیں. جو ہے بخاری رحمہ اللہ تعالی، مسلم، ان نے پہلے صحیح میں بھی اس کو نہیں لایا. مذہب جمہور کا دیکھیے آپ، فقہا کا، ائمہ کا، وہ یہی کہ اس میں جو ہے بعض نے تو اس کو واجب بھی کہا ہے. تو ان کی تصحیح جو ہے وہ اعلی مذہب الفقہا ہے، وہ فقہا کے مذہب پہ. باقی بعض نے اس پہ ویسے بھی جو ہے بات کی ہے، فقہا میں سے بھی کہا کہ ابو اسحاق سے غلطی ہو گئی. دیکھیے کتنی آسان مثال ہے. بس اس میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ابو اسحاق السبی جو ہے ان سے خطا ہو گئی ہے. اور جب باقی روایت کر رہے ہیں، نخعی روایت کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن الاسود کر رہے ہیں. اب یہ عبد الرحمن بن اسود کی بات بہت مہم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ من اہل بیت ہے، یہ کر رہے ہیں نا روایت عبد الرحمن بن اسود عن ابی، تو اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے اقوی ہے. اور یہ ائمہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خطا ہوئی ہے ابو اسحاق سے. اور اس کے ساتھ کہ امام ترمذی بھی اس پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ثوری وغیرہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ بھی اس کو خطا جان رہے ہیں. تو روایت کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کے بعد متاخرین کی اس پہ تصحیح ہے، بس اس میں اشارہ دارقطنی کا ہے. اس کے بعد متاخرین کی جو تصحیح ہے وہ علی مذہب الفقہا وہ تصحیح ہے جو وہ تعارض میں جمع کرتے ہیں. واضح؟ کتنی احسن مثال ہے، کتنی خوبصورتی سے امام مسلم نے اس کو سامنے لایا. اگر آپ بس یہ مثال ذہن میں رکھیں اور یہ امام ترمذی کا کلام بھی ذہن میں رکھیں اور یہ بھی، آپ کے سامنے یہ باب بہت آسان ہو جائے گا. واضح؟ نعم، آگے قرات کریں. سمعت مسلما يقول ومن أخبار المنقولة على الوهم في المتن دون الإسناد حدثنا الحسن الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن سؤال عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره
أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فقال ذو الشمالين ابن عبد عمرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال ذو الشمالين قد كان ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك رجل في صلاته حين لقاه الناس. قال ابن شهاب وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله سمعت مسلما يقول وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. دیکھ لیں آپ پھر سے ویسی مثال. اب امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حسن الحلوانی سے لایا یعقوب بن ابراہیم سے حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب ان ابا بکر بن سلیمان بن ابی حثمہ اخبرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین ثم سلم. یہ مشہور قصہ ہے. اس سے کثیر احکام جو ہے سامنے آتے ہیں, اصولی بھی فقہی بھی, اور اصول فقہ کے اعتبار سے بھی اور اصول الدین کے اعتبار سے بھی, کیونکہ اس میں مسئلہ ہے انبیاء سے خطا کا وارد ہونا. لیکن خطا کس میں؟ قول میں کہ فعل میں؟ فعل. یہ بہت مہم مسائل ہے اصول الدین میں, ان کو دیکھ لیں ایک بار. عصمت انبیاء کا مسئلہ, کافی طوائف اس میں جو ہے اتنے بگڑ گئے کہ پھر اہل السنہ سے باہر ہو گئے. تو طالب علم کو ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ اصول الدین کے مسائل ہیں, خاص طور میں نے کہا عصمت الانبیاء اور خصائص انبیاء کے. اور خصائص تو فقہ کی کتب میں آپ کو خصائص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب النکاح میں مل جائیں گے. خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ تو وہ دیکھ لیں. اب یہاں میں مختصر آپ کو بتا دوں معاملہ کیا ہے, جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے خود بھی بیان کیا ہے. خبر ابن شہاب حاضہ فی قصۃ ذی الیدین وہم غیر محفوظ. ابن شہاب سے خطا ہے, وہم ہے, یعنی امام زہری سے, اور کہہ رہے ہیں وہم غیر محفوظ لتظاہر الاخبار الصحیحہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا. پھر سے وہی بات پہلی, نفر من الحفاظ, کیونکہ ابن شہاب کے مخالف تمام احادیث ہے اس میں جو صحیح ہے. اب یہاں خطا کیا ہے؟ خطا آپ دیکھ لیں, ان نے کہہ دیا ذو الشمالین, جبکہ یہ کیا ہے؟ ذو الیدین. میں نے کہا یہ اہمیت کی حامل حدیث مبارک, بہت اہمیت. اس کو تمام جہات سے پڑھ لیں. اور سجود السہو کا مسئلہ بہت بہت عظیم حدیث مبارک ہے. اب اس کے بعد انہیں احادیث لائی ہیں, جیسے عمر الناقد سے لائی, پھر ابو قریب سے لائی, ابو بکر بن ابی شیبہ سے لائی, اور فرمائے پھر کل ہؤلاء ذکروا فی حدیثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین سہا فی صلاتہ یوم ذی الیدین سجد سجدتین بعد ان اتم الصلاۃ. واضح. اور اس میں آپ دیکھیں لم یسجد ہے کہ نہیں, ذو الشمالین اور لم یسجد ہے. اور پھر یہ بہت سارے باقی اصحاب اور باقی کی روایت لاتے ہیں جس میں واضح کیا کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا جو روایت میں آیا ہے. پھر فرمایا امام مسلم نے فقد صح بهذه الروایات المشہورہ المستفیضہ, مشہورہ مستفیضہ لفظ, فی سجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذی الیدین ان الزہری واہم فی روایتہ اذ نفى ذلك فی خبرہ من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا زہری سے وہم ہے, ان نے اس بات کی نفی کر دی, اس کے ساتھ کہ ان نے ایک تو کیا کہہ دیا, ذو الشمالین تو پہلے ہی کہہ دیا, اور ان نے یہ سجود والی بات کی بھی نفی کر دی. اب آپ کو منہج پتہ ہے کہ نہیں, یہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ باقی ساری روایت کرے ان کو بھی امام مسلم نے سامنے رکھا ہے آپ کے. اب یہاں پہ ایک خوبصورت بات ہے جس کو حافظ نے رحمہ اللہ جو ہے ذکر کیا ہے, اور وہ کیا ہے, کہا کہ اتفق ائمۃ الحدیث کما نقلہ ابن عبد البر و
غیرو ابن عبد البر الباقی نے اتفاق اس پہ نقل کیا ان الزہری وہم فی ذالک، زہری نے اس میں وہم کیا، یعنی اس میں تو اتفاق ہی ہے، یہ پچھلے کی طرح نہیں ہے، اس میں تھوڑا اختلاف بھی تھا. اور سبب ہو، اب دیکھیے خوبصورت بات ہے، طلبہ نے اس پہ مجھے نہیں لگتا تنبیہ کی ہے، یہ ذہن میں نہیں آتا کبھی. انہ جعل قصۃ القصہ لذی الشمالین، یہ لگتا ہے کہ ذوالیدین صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہی کو ان نے ذو الشمالین کہہ دیا، جبکہ ذو الشمالین مستقل صحابی ہے رضی اللہ عنہ، بدری تھے وہ، اور وہیں شہید ہوئے، خزائی تھے وہ ذو الشمالین هو الذی، اور حافظ کہہ رہے ہیں کہ ذو الشمالین وہی ہے قتل ببدر رضی اللہ، وهو خزاعی، اور ان کا نام تھا عمیر بن عبد عمیر بن عبد عمر. اور یہ جو ذوالیدین تھے رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کچھ عرصہ حیات تھے. واضح، تو ذو الشمالین بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. یہ حافظ نے کہا ہے، بس میں نے تنبیہ کے لیے بتا دیا. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا معاملہ کیا ہے، واضح. نام اس کے بعد مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول الخبر المنقول على الوهم في متنه حدثني حسن الحلواني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد حدثنا كثير حمید مجید عبد المجيد نعم حدثنا كثير بن زيد حدثنا يزيد بن ابي زياد عن قرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة واضطجعت في أرضها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونحن نيام ثم قام فصلى فقمت عن يميني فأخذني فجعلني عن يساري فلما صلى قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه. سمعت مسلما يقول وهذا خبر غلط غير محفوظ للتتابع الأخبار الصحيحة برواية الثقات على خلاف ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله حتى قامه عن يمينه وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام لا على يساره. دیکھ لیں اس کو بھی پھر سے. الحسن الحلوانی سے لائیے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، یہ امام دارمی ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی. دوسرے کون ہے؟ دوسرے دارمی کون ہے؟ ہاں نہیں، یہ تو وہ ہے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی. دوسرے کون ہے؟ عثمان بن سعید الدارمی. کس کے شاگرد تھے وہ؟ ابن معین کے شاگرد تھے. ان سے کوئی منقول کتاب کی؟ سوالات الدارمی. جب آپ دیکھیں لی ابن معین، وہ کون ہے؟ عثمان بن سعید الدارمی ہے. ان کی سب سے اعظم کتب میں سے کون سی کتاب ہے؟ نقص، جو انہوں نے لکھی ہے، احسن کتاب ہے، سب سے خوبصورت کتب میں سے سلف کی، یعنی اس باب میں. یہ جو ہے امام دارمی، وہ والے امام دارمی نہیں ہے، اور وہ ابن معین کے شاگرد تھے. ان کے سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے، اللہ توفیق عطا کرے ہمیں. فرمایا پھر قال حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید. عبید اللہ بن عبد المجید جو ہے صدوق ہے، ابو علی البصری. حدثنا کثیر بن زید جو ہے اسلمی ہے، صدوق یختی، صدوق ہے لیکن اخطاء ان سے وارد ہوتی تھی. حدثنی یزید بن ابی زیاد جو ہے ہاشمی ہے، مولاہم، کوفی، ضعیف ہے، یہ شیعی بھی تھے، اس پہ تفصیل آ جائے گی. ان قریب بن ابی مسلم ہے الہاشمی مولاہم، یہ ثقہ تھے. اب بس یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے، میں آپ کو ملخص اس کا بتا دوں، پھر دیکھتے اگر امثلہ کو اور ہم نے پڑھا تو پھر آگے بیان کریں گے. یہاں پہ بتائے رہے ہیں کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رکے رات بھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب جاگے اور انہیں قیام وغیرہ شروع کیا تو پھر ابن عباس بھی جاگے. تو یہ فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ثم قام فصلی فقمت عن یمینہ، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا. فاخذنی فجعلنی عن یساری، تو ان نے مجھے جو ہے پکڑا، کھینچ کے ان نے مجھے بائیں طرف لے لیا. یہ کھتا ہے. فرمایا امام مسلم نے ھذا خبر غلط غیر محفوظ
پھر سے وہی بات لتتابع الاخبار الصحاح بروایت الثقات علی خلاف ذلك. یہاں لیکن معاملہ یزید بن ابی زیاد کا ہے جو کہ ثقہ نہیں ہے، جبکہ ثقات ان کے مخالف ہے، اس میں تو ویسے بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود منہج کی استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ لاتے ہیں روایت کہ جو ثقات نے روایت کی ان کی اسانید لاتے ہیں. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ سُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سائر الاخبار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الواحد مع الامام یقوم عن یمین الامام لا عن یسارہ، کہ دائیں طرف کھڑا ہو بائیں نہ ہو اگر ایک ہو. پھر فرماتے ہیں وَسَنَذْكُرُ إِنْ شاء اللَّهُ روایت اصحاب قریب عن قریب عن ابن عباس بخلاف ما روى یزید بن ابی زیاد ثم نذكر بعد ذلك روایت سائر اصحاب ابن عباس عن ابن عباس بموافقتهم قریبا. پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ قریب کے جتنے اصحاب ہیں ان سب نے یہی روایت کیا کہ بائیں میں کھڑا ہوا مجھے دائیں طرف لایا. اس کے بعد ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے اصحاب کو لائیں گے جو موافقت قریب میں، یعنی قریب سے جو روایت کرنے والے اور پھر قریب اپنے طبقے میں روایت کرنے والے. اور اس کے بعد لاتے ہیں مخرمہ بن سلیمان کو عن قریب، اور مخرمہ بن سلیمان ثقہ ہے. اس طرح سلمہ بن کہیل، اور اسی طرح سلمہ عن قریب، اسی طرح سالم بن ابی جعد عن قریب. سلمہ عن قریب آپ دیکھیں سالم بن ابی جعد جو ہے وہ بھی ثقہ تھے لیکن تدلیس کرتے تھے اور بعض احیان ارسال کرتے تھے. اور یہی ساری روایت لائی جہاں پھر سے یہ دکھا رہے ہیں جو اپنی پہلی بات انہیں منہج میں بتائی ہے. پھر اس کے بعد ابی نضران ابن عباس، شعبیان ابن عباس، طاؤوس و اکرمان ابن عباس، یہ سب کی لا رہے ہیں، کہہ رہے فقط صح بما ذکرنا من الاخبار الصحاح عن قریب وسائر اصحاب ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ عن یسارہ وہم خطأ غیر ذی شک، کہ بائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا یہ وہم ہے، خطا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں طرح سے، قریب کے اصحاب سے بھی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اصحاب سے بھی. اس سے بہتر تبیین کیسے ہوگی للکے. یہی ایسی اخبار ہے، آپ چاہیں تو پھر ہم ساری امثلہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس پہ اکتفا بھی کر سکتے ہیں. اللہ اس علم جل وعلا، اس علم جلیل کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. علوم سلف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت اور ان کی اشاعت اور ان کے ساتھ منشغل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.